نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جملہ ناظرین، اللہ پاک آپ کو تمام جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آج مولانا اشفاق عطاری صاحب کے حوالے سے ہمیں ایک غلط اطلاع ملی، یا وہ اطلاع درست تھی مگر اس میں تبدیلی کر لی گئی. ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف طریق لبیک کی بدماشی اور بکواسات کی وجہ سے یہ جو چھوٹے چھوٹے کارکن ہیں، اس وجہ سے کچھ وقت کے لیے ان کو مدنی چینل سے آف ایئر کر دیا گیا ہے. لیکن جو گزشتہ رات تھی 21 ستمبر، اس کے اندر ماشاءاللہ بھائی اشفاق صاحب مدنی چینل کی زینت بنے اور ان کا جو سلسلہ ہے بڑا پرانا یاد خدا و مصطفیٰ، اس سلسلے کا انہوں نے پروگرام کیا ہے. بہرحال اللہ پاک مزید ان کو سلامت رکھے. مدنی چینل کی رونق ہیں اور دعوت اسلامی کے ایک ستارے ہیں، آنکھ کے تارے ہیں. اللہ انہیں مزید کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. ہم نے گزشتہ کچھ ویڈیوز کے اندر تذکرہ کیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو ایک ذمہ داران میں سے سرور شاہ سیفی اور عام کارکنان یہ ان کے خلاف بڑی بدتمیزی کی کمپین چلا رہے ہیں، اور اس میں حقیقت تھی، بات غلط تھی نہیں تھی. لوگ جو ہے نا وہ ہمیں مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ شر پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں. بھئی ایسی بات ہرگز نہیں. ہمارا شر اور فساد پھیلانا مقصد ہے ہی نہیں. ہمارا مقصد محض اصلاح ہے. ہم اصلاح چاہتے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اہل سنت کی پگڑیاں نہ اچھالی جائیں، علماء اہل سنت کی عزتوں کا خیال رکھا جائے. اگر ہم سنی ہو کر اپنے علماء کی عزت نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے، اپنے علماء کی خود ہی ہم پگڑیاں اچھالیں گے، تو کیا ان کی عزت بد مذہب کے کریں گے؟ اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تعاون کر رہے ہیں، آپ کی تحریک کے اندر شامل ہیں، آپ انہی کے پیروں کو پڑھ جائیں، انہی کے مرشد کو، تو آخر کب تک وہ لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں تحریک ترقی کرے، ہم تحریک کے خیر خواہ ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ تحریک اپنے مقصد میں صحیح معنی کامیاب ہو، دین کی خدمت کرے اور دین کو تخت پہ لانے کا جو ایک مشن ہے اسے اللہ پورا کرنے کے لیے توفیق دے. ورنہ کوشش تو وہ کر ہی رہے ہیں. علماء کا احترام کریں، ادب کریں، مشائخ کا احترام اور ادب کریں، جو صحیح العقیدہ ہو. جس کا عقیدہ خراب ہو جائے تو اسے بجائیں، لیکن جن کے عقیدے خراب ہیں ان کے ساتھ یارانے رکھتے ہیں. حنیف مویشی جس نے بارہا صحابہ کرام کی گستاخی، ربیع الاول قریب آتا دیکھ کر وہ توبہ کا ڈرامہ کاٹی. پہلے کتنی بار اس نے توبہ کی. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ حنیف قریشی اس کی توبہ جو ہے تب اس کا رجوع قبول کیا جائے گا اور اس کی توبہ کو صحیح مانا جائے گا جب یہ ریاض شاہ اور اس کی جو کمپنی ہے، جو صحابہ کے گستاخ ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گستاخ ہیں، ان سے لا تعلقی کرے، ان کے یہ گوڑے گٹے پکڑتا رہے اور ان کو اٹھاتا رہے، بٹھاتا رہے، ان کی قصیدے پڑھتا رہے، اور وہ پہلے بھی پڑھ رہا ہو توبہ رجوع کے بعد بھی کرتا رہے، تو پھر اس کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اس کی سچائی ہے. کہتا ہے جی یہ سید ہیں، احترام کرتا ہوں. کیا دعوت اسلامی میں سید نہیں ہے؟ ان کا احترام کرنا کیا ضروری نہیں ہے؟ کیا ان کے احترام کرنے سے ثواب نہیں ملتا؟ کیا وہ حضور کی آل نہیں ہے، اولاد علی نہیں ہے، اولاد فاطمہ نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا صرف یہ ریاض شاہ بھانٹ یہی تمہیں لگتا ہے کہ یہی پہنچا ہوا ہے اور اسی کا احترام کریں تو جنتیں واجب ہو جائیں گی، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا؟ تو صحیح العقیدہ جو سادات ہیں ان کا احترام کریں. سید مظفر شاہ صاحب
کراچی والے ماشاءاللہ بڑا دین کی خدمت کر رہے ہیں اور عقائد اہل سنت کے محافظ ہیں۔ پیر عبد القادر شاہ صاحب، پیر عبد الحق شاہ صاحب، تو ان کا احترام کریں گے، ادب کریں، نہ کہ بد عقیدہ سید ہوگا۔ اور سید اگر بد عقیدہ ہو جائے، سید بد عقیدہ ہو جائے، اس کا احترام نہیں ہے۔ سب سے بڑے محب اہل بیت اعلیٰ حضرت کی فتویٰ ہے۔ تو دوسری بات آج کے اگر ہم نے یہ ڈسکس کرنی ہے کہ ایک یوٹیوبر اور کامیڈین بدبخت طارق مسعود، اس کا ایک کلپ آیا ہے جس میں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید گستاخیاں کی ہیں، اور اس کے گستاخیوں والے کلپ کے بعد جو اس نے وضاحتی کلپ دیا اس میں بھی گستاخیوں پر وہ برقرار اور قائم رہا۔ پہلے کلپ کے اندر جو اس نے گستاخی کی، یہ وائرل ہے، آپ نے سن لیا ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ یہ کہہ دیا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو قرآن پاک لکھنے کے لیے کاتبین کو بلانا پڑتا، وہ آتے اور وہ غلط بھی لکھ دیتے، گرامر کی غلطیوں کے ساتھ ہیں، اس کو قائم رکھا گیا۔ جب وہ غلط لکھ دیتے اس کو قائم اس لیے رکھا گیا کہ بتایا گیا لوگوں کو کہ نبی پاک علیہ السلام معاذ اللہ واقعی پڑھے لکھے نہیں ہیں یا ان پڑھ ہیں، کہ قرآن کو غلط لکھا گیا تو اس کی اصلاح نہیں کر سکے۔ استغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں۔ امی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ امی ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا دنیا میں کسی مکتب میں، کسی تعلیمی ادارے میں داخلہ نہیں ہوا، حضور نے کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے، دنیا میں حضور کا کوئی اور استاد نہیں ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا استاد کون ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن اپنے حبیب کو سکھا دیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس تو اتنے علوم تھے، فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے تمہارے اوپر وہ کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ ہم طارق مسعود کو آج بہت بڑی کانفرنس ہے، یہاں محفل میلاد مصطفیٰ ہے جس میں شہزادہ عطار مولانا بلال رضا قادری تشریف لا رہے ہیں، کہروڑ پکا بستی لتھے والا میں۔ ہم انشاءاللہ اسے جواب دیں گے، امی کا مطلب بیان کریں گے، اور قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے انشاءاللہ میں آج وہاں اسے جواب دوں گا۔ کوشش کریں گے اگر ریکارڈ ہو گیا تو یوٹیوب پر اسے ہم اپلوڈ بھی کریں گے، آپ نے سننا ہے۔ اور جو میرے ویورز ہیں یہاں ہمارے